جو اکنامک تھیوری میں بتاتی ہے وہ یہ کہ کرنسی از اے یونٹ آف میجرمنٹ. تو اس کے اندر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے ڈالر کو کرنے کے لیے ہمیں 5 روپے لگانے ہیں یا جیسے ہم جاپانیز ین کی بات کی تو وہ ڈفرینٹ اس کی یونٹس ہیں, یا آپ نے 100 روپے لگانے ہیں. اصل چیز یہ ہے اس میں جو انٹرنیشنل ٹریڈ میں جب ہمیں کرنسی کی ضرورت پڑتی ہے تو ہماری اپنی ایک تو اسٹرینتھ آف ٹریڈ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے, ہماری کمپیٹیٹیونیس ظاہر ہو رہی ہوتی ہے, ہماری ایکسپورٹ وردینیس ظاہر ہو رہی ہے. تو کسی بھی ملک میں اس کی ایکسپورٹ وردینیس زیادہ ہے یا ان کی کمپیٹیٹیونیس زیادہ ہے تو اس کی کرنسی کی مانگ اور ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, جس کی وجہ سے اس کی پرائسز اسٹیبلائز رہیں گی. بعض دفعہ کرنسی اپریشیٹ بھی ہو جاتی ہے, اس کو بعض ملکوں کو اپنی ایکسپورٹس کو مینٹین کرنے کے لیے اس کو ڈی ویلیو کرنا پڑتا ہے. لیکن نارملی جیسے پاکستان جیسے ملک میں بڑا ہمارا مسئلہ دو ہے. ایک تو یہ کہ چونکہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو امپروو نہیں کر سکے جس کی وجہ سے ہماری ڈیمانڈ اتنی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ چونکہ ہم ایکسپورٹس اتنا منگواتے ہیں, ایکسپورٹس کی پروسیڈز اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہم ریمیٹنس کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتے ہیں جو کہ ڈالر ریٹ کے اوپر ڈریون ہوتی ہے, تو اس کا بھی بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. لیکن جو اصل ہمیں جو سوال کرنا چاہیے نا وہ ہے ولیٹیلٹی in exchange rate. The levels do not matter that much, لیکن the uncertainty and the volatility in the exchange rate جو رد و بدل ہو رہا ہے روزانہ کی بیسس کے اوپر قیمتوں کے اندر, اور اس وقت زیادہ اضافے کی طرف جا رہا ہے, وہ زیادہ خطرناک ہے اکنامک پلانرز کے لیے, بزنسز کے لیے, انڈسٹریز کے لیے اور عام ایوریج ہاؤس ہولڈ کے لیے, کیونکہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ انفلیشن کے اوپر آ رہا ہے, آپ کی اکنامک پلاننگ کے اوپر آ رہا ہے, آپ کی ڈیٹ پیمنٹ کے اوپر آ رہا ہے. تو اور اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ اکنامک انسرٹنٹی ہے, یعنی کہ پالیسی لیول کے اوپر جو ہم نے پچھلے 1-2 سالوں کے اندر جو بلنڈرز کیے ہیں اس کی ریفلیکشن ہمیں ایکسچینج ریٹ کے اوپر نظر آ رہی ہے. ایک تو یہ کہ اب ہم نے آفیشلی IMF کے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے بعد ہی ہم نے کمٹ کیا ہے کہ ہم اب ڈالر کی قیمت میں انٹرونشن نہیں کریں گے. اب انٹرونشن لیکن اس سے پہلے ہم نے 1 سال تک انٹرونشن بھی کیے رکھا, ہم نے جو امپورٹ کو بھی کنٹرول کیے رکھا, جس کی وجہ سے ایک طرح سے پریشر بلٹ ہو گیا تھا. تو جب ہم نے امپورٹس کھولی ہیں پچھلے 1-2 مہینوں میں تو اس کے اوپر ایک دم سے دوبارہ کرنسی کے اوپر دباؤ آ گیا, تو ہمیں کچھ عرصے کے لیے سسٹین کرنا پڑے گا یہ پریشر, اور بیسٹ ایکشن ایٹ دس پوائنٹ از نو ایکشن. اور جب ہم اس طرف ایک دفعہ اپنی کرنسی کو اسٹیبلائز کریں گے وداؤٹ انٹرویننگ ان ہاؤ اٹ گوز, تو اسے مجھے امید ہے کہ ایک پوائنٹ کے اوپر ہم یہ اسٹیبلٹی اچیو کر لیں گے. لیکن وہ کس لیول کے اوپر اچیو کریں گے اس کی پریڈکشن کرنا اس وقت مشکل ہے, کیونکہ اوور آل انسرٹینٹی کی وجہ سے.